بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ساری قوم کو اکٹھا کر کے جمع کر کے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل آج تمہیں میں نے اس لیے جمع کیا ہے، ویسے تو اللہ کے احکام تمہارے تک پہنچائے ہیں، لیکن آج خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم کی آمد کا ذکر خیر کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ یاتی من بعد، فرمایا وہ میرے بعد آئے گا، وہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، وہ بڑی عظمت والا رسول ہے، اس کی عظمت کے بڑے چرچے ہیں، آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ بڑی عظمت والا ہوگا۔ ہم تو 14 صدیاں بیت گئی، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امام الانبیاء کو تشریف لائے ہوئے، بعد میں حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آنے سے پہلے حضور کی آمد کا اعلان کیا، نبی کریم کے آنے سے پہلے جشن میلاد منایا۔ امام الانبیاء تشریف لائے، حضرات گرامی حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی والدہ ماجدہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت امام الانبیاء کا میلاد ہوا، حضور دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو منور کر دیا۔ اللہ، ساری کائنات کو منور کر دیا۔ ہم نے تو صرف محفل کو روشن کیا ہے، اللہ پاک نے ساری کائنات کو اتنا منور کر دیا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا اور مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، اتنی روشنی ہوئی، اتنا نور پھیلا کہ اس نور میں زمین کا مشرق بھی نظر آ گیا کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، اور مغرب بھی نظر آ گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں نور عطا فرمایا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن کمرے میں بیٹھ کر، اندر بیٹھ کر باہر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے، وہ جس گھر میں آ جائے وہاں کی دیواریں بھی ہٹ جاتی ہیں، مشرق و مغرب نظر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی نور کو دل کے اندر بسانے کے لیے اس امت کو علامہ اقبال نے تلقین فرمائی، ارشاد فرمایا، اے نبی کریم کے امتی، اے نور والے نبی کے امتی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ فرمایا دلوں کو منور کرو، دلوں کے اندر نور کو لے کر آؤ۔ جب دل منور ہوتے ہیں، دل بیدار فاروق اعظم کا دل نور سے جب منور ہو گیا تو آپ نے مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر 300 میل دور نہامت کے میدان کا نقشہ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس نور کی بات ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے فاروق اعظم نے حاصل کیا۔ فرمایا دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، مسح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، جناب حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم، جن کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، جن کی ولادت اللہ کے اس گھر میں ہوئی جس کا طواف سارے مسلمان کرتے ہیں۔ مولا علی، آپ کا دل منور ہے، آپ کا دل منور ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، یا علی آنکھیں بند کرو،
دل سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ دل کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں کلمے کا نور آتا ہے، جب دل منور ہو جاتا ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جامع مسجد کوفہ میں مصلی پر بیٹھے ہوئے محلے کے ہر شخص کی خبر رکھتے ہیں۔ نعرہ حیدری، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری درب ہے کاری نہ میری درب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، علامہ عبد المجید اشرفی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ذکر کے حوالے سے کہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور سوتے ہوئے کروٹوں کے بل، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور سوتے ہوئے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور سوتے ہوئے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرے؟ دیکھو نا، یہ تین حالتیں اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بیان فرمائی ہیں، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل سوتے ہوئے، اس لیے کہ بندے کی حالتیں تین ہی ہوتی ہیں ساری زندگی میں، سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، کام کاج میں مصروف ہو یا فارغ ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، حالتیں تین ہی ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا یا۔ تو تینوں حالتوں میں ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے وہ بندے جو مرد ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس انداز میں کہ تجارت اور خرید و فروخت بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ وہ کاروبار دنیا بھی کرتے ہیں، کہ آج یہ شکایت ہے کہ جی میں مصروف تھا، مجھے کام تھا، میں پروگرام میں نہیں آ سکا، ذکر کے لیے ٹائم نہیں لگا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں کہ جنہیں کاروبار زندگی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ کیسے؟ وہ زبان سے، وہ ہاتھوں سے تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کے دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دل بھی جس طرح یہ زبان ذکر کرتی ہے اسی طرح سینے میں یہ دل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قلب ذاکر بھی ہوتے ہیں، قلب غافل بھی ہوتے ہیں، اور جو قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ، فرمایا تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ سخت کیسے ہوتا ہے؟ پتھر کیسے بن جاتا ہے؟ پتھروں سے زیادہ سختی اس میں کیسے آتی ہے؟ جب یہ دل ذکر الہی سے، یاد الہی سے غافل ہو جائے تو اس میں اتنی سختی آ جاتی ہے کہ اس دل سے نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہی ایک بات ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا
موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، ایند و قوت، اد حیات آمد پدید. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور امام حسین کے مقابلے میں یزید. فرمایا یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار رہتی ہیں. اور جب دل ذکر الہی سے، یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس میں برائی اور اچھائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یزیدیوں نے میدان کربلا میں امام عالی مقام پر ان کے بچوں پر ظلم کیا. انہیں محسوس نہ ہوا. کیوں؟ کہ ان کے دل سے نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو چکی تھی. جب دل ذکر الہی سے غافل ہو کر سخت ہو جائے، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو حضرات گرامی، اس کا علاج بھی ہے، اس کا علاج بھی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پتھروں میں بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ ان کی سختی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کسی اللہ کے کلیم کا اثر پڑ جائے تو ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی، پتھروں کے لیے کلیم اللہ کا اثر چاہیے اور پتھر دل کے لیے کسی مرد کلندر کی نگاہ چاہیے. پتھر پر آسا پڑ جائے، ٹھوکر لگ جائے، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور سخت دل پر مرد کلندر کی نگاہ پڑ جائے تو نور کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. نور کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ وہی نور ہے، یہ وہی نور ہے جس نے 12 ربیع الاول کو ساری کائنات کو منور کر دیا، جس کی قسم اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی. نون، فرمایا مجھے نور مصطفیٰ کی قسم ہے، مجھے نور مصطفیٰ کی قسم ہے. اور اسی نور کو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات والوں کو منور کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تو میرے آقا کائنات میں تشریف لائے. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. میرے آقا نے علم بھی سکھایا، حکمت بھی سکھائی، اور اپنی نگاہ نور سے صحابہ کے دلوں کو منور کر دیا. آج ہم ٹائم نکال کر جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. نبی کریم کی آمد پر عید کی خوشیاں مناتے ہیں. اور حضور کے صحابہ نبی کریم کی بارگاہ میں رہنے والے وہ عظیم لوگ تھے کہ جن کے بارے میں شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری فرماتے ہیں، صحابہ وہ جنہیں ہر صبح عید حاصل تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل. وہ تو ہر روز جشن عید میلاد النبی منایا کرتے تھے. ان کی ہر صبح عید ہوتی تھی. اللہ پاک نے ہمیں اتنا عظیم نبی عطا فرمایا، اور اس عظیم نبی نے تشریف لا کر اپنی امت سے ارشاد فرمایا، لوگوں کامیابی چاہتے ہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا. دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، نفسا نفسی ختم ہو سکتی ہے، اور اس امت کے اندر طرح طرح کی جو بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں اگر آج بھی ہم اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے سینوں میں غافل قلوب کو منور کر دیں.